ایک دفعہ آقا دو جہاں امام الانبیاء محبوب کبریا آمنہ کے لخت جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ایک بات ارشاد فرمائی۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا صحابہ ذرا مجھے بتلائیے، اندھیری رات ہو اور ایک بہت بڑا پتھر ہو اور اس پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، بتلائیے ذرا مجھے کہ اس چیونٹی کے چلنے کی آواز تمہیں سنائی دے گی یا نہیں دے گی؟ حضرات صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہاں سنائی دے گی؟ اندھیری رات ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے اور پتھر ہے اور اس کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہے، اس کے چلنے کی آواز کہاں سنائی دے گی؟ اتنی خاموشی۔ تو اللہ کے حبیب نے صحابہ کی جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے اس چونٹی کے چلنے کی آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی، اسی طریقے سے یہ شرک ایک ایسی چیز ہے، یہ انسان کے اندر ایسے بسا اوقات آ جاتا ہے کہ انسان کو اس چونٹی کے چلنے کی طرح پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم لوگ کیا سے کیا کر بیٹھتے ہیں، پھر بھی سکون میں ہوتے ہیں کہ ہم بڑے توحید والے ہیں، بڑے وحدانیت والے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے، اور کیا سے کیا کر ہم جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آقا نے فرمایا کہ بسا اوقات یہ شرک ایسے طریقے سے انسان کے اندر آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اپنے توحید کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہیں میرے اعمال کے اندر کوئی شرک کی بو تو نہیں آ رہی، میرے اعمال شرک کی وجہ سے کہیں ضائع اور برباد تو نہیں ہو رہے۔ اگر یہ چیز محسوس کریں فوراً اللہ کی طرف رجوع کیجئے اور اس معمولی سے شرک سے بھی اللہ سے پناہ مانگیے، توبہ کیجئے اور استغفار کیجئے۔ یاد رکھیے اگر معافی نہیں مانگیں گے، دنیا سے چلے گے اور زندگی میں شرک رہا، معافی بڑی مشکل ہے، معافی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اس شرک کے حوالے سے اپنی اور اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسی رسومات، ایسی بدعات، ایسے شرکیہ کاموں کے اندر مبتلا ہو کر اپنے اعمال تو ضائع نہیں کر رہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ کے حبیب سے فرمایا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب وہ کیا کریں گے؟ وہ تو بہترین اور انسانیت میں سب سے اعلیٰ، توحید کا پرچار سب سے اعلیٰ کرنے والے، فرمایا لئن اشرکت، اگر ذرا سا بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ شرک انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔